پیسے لیتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، تو وہ اس وقت کا وہ غلام ہی کہلائے گا۔ اچھا، فرمایا دوسرے نمبر پہ جس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی عبادت بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، اب اس بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو قوم کا امام ہو اور امامت کرے اور عوام اس سے راضی نہ ہو۔ اب میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ مجھ سے راضی نہ ہوں تو میری عبادت بیکار ہے، اور کبھی بھی ایسا ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، کبھی بھی آپ کے دل میں آ جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ غلط ہے، یا اس کے پیچھے نماز نہیں، آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے اندر خامیاں، انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی وہی گندم کھاتا ہوں جو آپ کھاتے ہیں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں بھی گنہگار ہوں۔ اگر جب بھی کبھی بھی زندگی میں، جب تک اللہ نے یہاں ڈیوٹی رکھی ہے، کبھی ایسا وقت آ جائے تو آپس میں پریشان نہیں ہونا، مجھے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ عیب ہے تمہارے اندر، ہم مطمئن نہیں ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ مجھے گناہ سے بچائیں گے، آپ میرا بھلا کریں گے، آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے۔ تو فرمایا جو امام امامت کرائے اور قوم اس پہ راضی نہ ہو، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ پھر اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں کے اوپر ایک بالشت بھی نہیں، ایک گٹ بھی نہیں جاتی۔ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 وہی امام جس کی قوم اس پہ راضی نہ ہو، وہ زبردستی کا امام بنا ہو۔ دوسرا وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ ساری رات ناراضگی میں بیوی اس سے دور گزار دے، فرمایا اس کی بھی نماز ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اب اس میں جو تیسرا ہے یہ تھوڑا سا فرما دیا کہ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ توڑ دے، فرمائے اس کی بھی نماز قبول نہیں، اس کے بھی سر سے اوپر نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے بیٹی کا رشتہ دے دو، وہ کہتا ہے کہ یار میں بچوں سے پوچھوں گا، گھر میں مشورہ کروں گا، اگر میری بیوی میری بیٹی راضی ہوئی تو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی، بیٹی کہتی ہے کہ ابا جی میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی، کہ یہ لڑکا نوجوان مجھے پسند نہیں ہے۔ اب اگر بھائی نے وہی بات سن کے بھائی کو بتا دی کہ بھئی میں بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، اب یہاں پہ بھائی کو ناراض ہونے کی اجازت، اور جو ناراض ہوگا فرمایا وہ ساری زندگی باتیں کرتا رہے، ایک بالشت بھی اوپر اس کی عبادت نہیں جائے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں اچھا تو رشتہ نہیں نہ دیتا، تیرا ساڈا جینا مرنا ختم۔ اب یہ بات کو بھی اچھی طرح غور سے سمجھ لیں، اس لڑکی کا حق ہے، اس لڑکے نوجوان کا حق ہے کہ جہاں وہ چاہے اس کا نکاح کیا جائے، یہ آقا علیہ السلام نے حق دیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لڑکی کو دیکھا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے اسے دیکھو پھر آ کے مجھے بتانا۔ اب مطلب کیا تھا کہ اگر تم اس لڑکی کو دیکھو گے نہیں، نکاح ہو جائے گا، بعد میں تم دیکھو گے، پھر اس میں عیب نکالو گے، تمہیں پسند نہیں آئے گی، تم اس کی زندگی پہ داغ لگاؤ گے، طلاق دے دو گے، اس سے پہلے یہ ہے اسے دیکھ لو۔ اگر تمہیں پسند آئے تو پھر نکاح کر لینا، کیونکہ جو پسند آئے گی تم نکاح کرو گے تو راضی خوشی اس کے ساتھ رہو گے، اور اگر پسند نہیں ہوگی
تیرا منہ ادھر ہوگا اس کا ادھر ہوگا، وہ تجھ سے پریشان تو اس سے پریشان، اس کی زندگی بھی عذاب تیری زندگی بھی عذاب۔ تو یہ ہر بچی کا حق ہے، ہر نوجوان کا حق ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جو عورت پسند آئے تم اس کو نکاح کا پیغام دو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو بڑا وہ ہمارے اندر کچھ غیرت کا غصہ شصہ آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہو تو ہونا کون۔ پہلے یہ اچھا عمل ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت پسند ہے، اس نے نکاح کا پیغام کسی کے ہاتھ بھیج دیا تو اس میں حرج نہیں ہے، کوئی لڑائی یا جھگڑے یا غصے کی بات نہیں ہے، پیغام بھیج دیا۔ تو یہ اب ایسا ہے کہ ہمیں غیرت ویرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ آگے تیسری حدیث۔ نمبر 1 فرمایا ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بھی آسمان کی طرف نہیں چڑھتی۔ نمبر 1 نشے والا جو نشہ کرتا ہے، جب تک وہ نشے سے باہر نہ آئے، توبہ نہ کرے، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی کوئی نیکی اوپر جائے گی۔ نمبر 2 فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہے، نہ نیکی قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہی جو غلام بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کی نماز عبادت قبول نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کے سو جائے اور شوہر اس کا ناراض ہو، فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یہ آگے چوتھی حدیث میں نے سنائی۔ فرمایا کہ جس عورت کا شوہر ناراض ہو اور بیوی علیحدہ سو جائے، اپنے شوہر کی پرواہ نہ کرے، فکر نہ کرے، اسے راضی نہ کرے، اسے منائے نہ، فرمایا صبح ہونے تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ آگے حدیث فرمایا جو عورت اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو، تو فرمایا جب تک وہ واپس نہ آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ جو عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف باہر آنا جانا رکھے اور شوہر کو یہ برداشت نہ ہو، شوہر کو یہ گوارا نہ ہو، تو فرمایا کہ آسمانوں سے ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جن اور انسان کے علاوہ جہاں جہاں سے وہ عورت گزرے گی، جس جس چیز کے پاس سے گزرے گی، ہر چیز اس پہ لعنت کرے گی۔ اب یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو تربیت دے۔ ہر ماں باپ ذمہ دار ہے تربیت کرنے کا۔ تو جب ہم اپنی بیٹی کو تربیت کریں گے، کل وہ ماں بنے گی، اسے پتہ ہوگا، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہوگی، آقا علیہ السلام کی بھی تابع دار ہوگی اور اپنے شوہر کی بھی وفادار ہوگی۔ اس سے آگے فرمایا جو عورت بغیر ضرورت شرعی، بغیر کسی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، اور عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، کہ مثال کے طور پہ شوہر خرچہ بھی دیتا ہے، اس کو رہنے کے لیے گھر بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی، کپڑا لیڑا سب کچھ دیتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو فرمایا جو عورت سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے طلاق مانگے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اور 500 سال یا 5000 سال کے فاصلے پر جنت کی خوشبو آئے گی، فرمایا عورت خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ آگے فرمایا جو کسی شخص پر
اس کی زوجہ یا اس کی لونڈی غلام کو بگاڑ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ اب اس بات کو غور سے سننا۔ فرمایا کہ جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے، ان میں جدائی ڈالے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرے، کوئی مرد یا کوئی عورت میاں بیوی میں جدائی ڈالے، ان میں لڑائی کروائے، ایک دوسرے سے دور کرے، نفرت پیدا کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہمارا ہے ہی نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں لڑوانا چاہیے؟ نہیں، کسی کو محبت کا درس دینا چاہیے، آپس میں ان کی صلح کروانی چاہیے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کا پہاڑ ہے اور اس کو کالے رنگ کا بنا دے تو فرمایا بیوی پر لازم ہے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔ فرمایا اب وہ ممکن تو نہیں ہے کہ ایک کالے رنگ کا پہاڑ ہے اس کو پیلا کرنا ہے، یا پیلا پہاڑ ہے کالا کرنا ہے، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ کیسے وہ رنگ کرے گی؟ مگر یہاں تابع داری کا حکم دیا ہے، ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حکم کی تابع داری کرے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، دین کے اندر اندر حکم کرے گا، عورت اسی کی تابع داری کرے، اور اگر کہے کہ تو بے پردہ گھوم، اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کہے تو تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس درجہ پر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، گناہوں میں، برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جب وہ سارے لشکر آ جاتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے تم نے آج کیا کیا؟ کوئی شیطان کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، یہ گناہ کروایا، کہتا چھوڑ کوئی کام دا کام تو نہیں کیتا، کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ ایک سے پوچھتا ہے ہاں تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، بس چھوٹا سا کام کیا۔ کہنے لگا بتا تو صحیح۔ اب شیطان کہتا ہے، وہ لشکر، وہ گروہ کہتا ہے آج ہم نے دو میاں بیوی میں لڑائی ڈالی اور ان میں جدائی ڈالی، ان میں نفرت پیدا کی، تو شیطان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، تو میرے پاس آ کے بیٹھ۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ شیطان ہے، جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ کون ہے؟ آپ بولتے نہیں، کیا آپ لڑائیاں کرواتے ہیں؟ آپ جدائیاں ڈالتے ہیں؟ تو فرمایا جو میاں بیوی میں جدائیاں ڈالے وہ شیطان ہے، وہ شیطانی صورت میں ہو، وہ انسانی صورت میں ہو، جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے گا وہ شیطان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر